ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، 25 سے 30 منٹ آپ حضرات سے گفتگو کروں گا، اس گزارش کے ساتھ کہ توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں۔ اسٹیج کے پیچھے جو بچے شور کر رہے ہیں، میری گزارش ہے منتظمین سے کہ اگر وہ ان کو روک سکیں یا کم از کم اسٹیج سے تھوڑا دور کر دیں، اس لیے کہ بچے مکلف تو ہوتے نہیں کہ ہم ان پر سختی کریں، ان کو پابند بنائیں، کھیلنے کی ہی عمر ہے، اللہ نے ان پر پابندی نہیں لگائی اپنے احکام کی، تو ہم کیا لگا سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کی جگہ کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں، اسٹیج سے تھوڑا دور کر دیں تاکہ کانوں میں ان کا شور نہ آئے اور بات کہنے میں آسانی ہو سکے۔ اسی طرح سے اپنے سامعین سے بھی گزارش ہے کہ اگر صرف کانوں کی عیاشی کے لیے آئے ہوں گے تب تو لذت لے کے چلے جائیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا، اور اگر توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ کوئی پیغام لے کر جائیں گے جو میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہوگا، آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ حضرات توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ کسی انسان کے شمار میں نہیں آ سکتے۔ دنیا کا کوئی انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ آپ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہر سانس کے ساتھ اگر ایک نعمت کو بھی شمار کریں گے تب بھی نہیں شمار کر سکتے، اس لیے کہ وہ سانس بھی خود اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا۔ محترم سامعین، پیچھے تقریباً 50-60 کرسیاں خالی ہیں، میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں،
پیچھے 50-60 کرسیاں خالی ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وہاں تشریف رکھیں، اس طریقے سے منتشر نہ ہوں اور نظام خراب نہ ہونا چاہیے۔ نظام صحیح رہے گا تو پھر مقررین کو تقریر کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ حضرات کو سننے میں بھی، اور پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ کوئی بھی چیز منظم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، جب نظام بگڑ جائے پھر کتنی ہی پر اثر بات ہونے لگے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت امام صاحب نے تو میں یہ ذکر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اور مسلمان کا تو ایمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ آپ اللہ کے انعامات کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جو دینی محفل سجی ہے اور جن لوگوں نے سجائی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخش دی اس محفل کو منعقد کرنے کی، اور آپ کو توفیق بخش دی یہاں دین کی نسبت پر حاضر ہونے کی اور جمع ہو کر بات کو سننے کی۔ ہمارے درمیان جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، اعزاز العلوم ویٹ سے بھی معطر علماء کرام تشریف فرما ہیں، اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی محمد زکوان صاحب جو جامع مسجد امروہہ کے استاذ ہیں، اور میرے استاد حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ آپ کی اس سرزمین پر پہلی بار تشریف لائے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، اور میں تو درمیان میں حائل ہو گیا، اصل آپ تو انہی کی بات سننی ہے، میں تو ایک طرح سے میزبان بھی ہوں، یہاں بہت لمبے وقت رہ کر گیا۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہم ان کی بات سنیں گے، استفادہ کریں گے، اور دین کا کوئی پیغام ان کی زبان سے نکلے گا، ہم کانوں کے راستے دماغ اور دل میں اتاریں گے، اور اس عہد کے ساتھ، اس امید اور یقین کے ساتھ، اور اس نیت اور جذبے کے ساتھ یہاں سے جائیں گے کہ انشاءاللہ ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ تو اللہ نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو یہ آپ کے بس کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے البتہ کچھ نعمتوں کا تذکرہ خود قرآن کریم میں کیا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں ذکر کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتوں کے بعد، 4 نعمتوں کے بعد، 3 نعمتوں کے بعد انسانوں سے سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ تو اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ساری نعمتوں کا احاطہ اللہ نے بھی نہیں کیا ہے، ساری نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے بھی نہیں کیا ہے، تو ساری نعمتوں کو ہم اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کا تذکرہ مختصر وقت میں کروں گا، اور اس نیت کے ساتھ کروں گا کہ کاش ہمیں توفیق ملے اس نعمت پر توجہ دینے کی، ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا ہو کہ اللہ کی اس نعمت کو ہم اپنے سینے سے لگائیں، اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھیں اور اس کے قریب ہوں، اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کی عطا کردہ وہ عظیم نعمت وہ ہماری دنیا کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ میں اس نعمت کے تذکرے کے لیے نمبر 1 خود اللہ کے انداز کا جو اللہ نے قرآن میں اختیار کیا اس کا تذکرہ کروں گا، اور 2 نبیوں کی زندگی سے اس کا سہارا لوں گا اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ علم ہے۔ اللہ سورت کو شروع کرتے ہوئے فرماتے الرحمن علم القرآن،
اللہ نے رحمان نے قرآن کا علم عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی مختلف نعمتوں کو بیان کیا ہے، لیکن ساری نعمتوں میں سب سے پہلے جس نعمت کی طرف اشارہ کیا وہ علم والی نعمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظیم ترین نعمت ہے. اللہ چاہتا تو پہلے کسی اور نعمت کا تذکرہ کر لیتا. اللہ چاہتا تو اپنے کلام میں یا اس صورت میں، جس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو شمار کرایا ہے، کسی اور نعمت کو سب سے پہلے ذکر کر دیتا. لیکن اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ علم والی نعمت ہے. اور اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان کی ذات، اور وہ ذات ہے جس نے قرآن کا علم عطا کیا ہے اور تم کو علم کی دولت عطا کی. بہت اشاروں میں بات کروں گا چونکہ وقت کم ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ سب یہ بتلائیے کہ انسان جب کسی کو سجدہ کرتا ہے، ہم جیسے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، کرتے نہیں کرتے ہم سب روزانہ نماز میں، زیادہ بڑا مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے والے کا یا جس کو سجدہ کیا جائے اس کا؟ کس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے؟ جس کو سجدہ کیا جائے، جو مسجود ہو اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ سجدے میں انسان اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو، اس کے وجود میں، اس کی باڈی میں، اس کے جسم کے اندر جو اس کا سب سے بلند تر مقام ہے، اس کا سر، اس کی پیشانی، وہ اسے اپنے پیروں کے برابر میں لا کے رکھ دیتا ہے. جس زمین پر اس کے جسم کا سب سے نچلا حصہ ہے یعنی پیر ہے، اسی زمین پر وہ اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے اور وہ اظہار عجز کرتا ہے. وہ اپنے رب کے دربار میں عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، خاری کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے عبد ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے رب، یہ پیشانی ہے جو میرے وجود میں سب سے بڑی تھی، جو میرے وجود میں سب سے بلند تھی. میں نے تیرے حکم پر، میں نے تجھے معبود مان کر اسے اپنے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے. اس لیے کہ تو پالنہار ہے، تو مالک ہے، تو نے اس نظام کو بنایا ہے، تو میرا مسجود ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں، تو معبود ہے، میں تیری عبادت کر رہا ہوں. جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی ذات بڑی ہوتی ہے اور جو سجدہ کرتا ہے اس کی ذات کمتر ہوتی ہے. آئیے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر غور کریے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس روئے زمین پر ایک نائب بنا رہا ہوں، ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں. اور سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اس آدم کو سجدہ کرو. میں نے جو مٹی کا پتلا بنایا ہے، میں نے جو اپنا نائب بنایا ہے، میں نے جو خلیفہ بنایا ہے، آؤ سارے کے سارے فرشتوں، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، آؤ اور آدم کو سجدہ کرو. آپ غور کریے، آدم تو مٹی سے بنے ہیں، آدم تو خاکی ہیں، فرشتے تو نور سے بنے ہیں، اور مٹی کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ انسان نیکی بھی کرتا ہے، انسان گناہ بھی کر لیتا ہے، انسان سے نیکی کا صدور بھی ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ کا صدور بھی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کے دل کے اندر نیکی کی راہ بھی ڈالی ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر برائی کی راہ بھی ڈال دی ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر راستہ ڈال دیا ہے. نیکی کی طرف جانا چاہے چلا جائے، برائی کی طرف جانا چاہے چلا جائے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. ہاں جس نے دل کا تزکیہ کر لیا، جس نے دل کی صفائی کر لی، جس نے جنت کی راہ کو پکڑ لیا، جو نیکی کی راہ پر چلا گیا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساها، اور جس نے زندگی کو گناہوں پر لگا دیا، برائیوں پر لگا دیا، ظلمتوں پر لگا دیا، تاریکیوں پر لگا دیا، وہ ناکام و نامراد ہو گیا. آپ غور کریے، انسان کا حال یہ ہے اور فرشتوں کا حال کیا ہے؟ فرشتوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا آپ کسے پیدا کر رہے ہو؟ آپ کو کیا ضرورت ہے انسان کی؟ آپ کی پاکی کو بیان کرنے کا مسئلہ ہے، آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا مسئلہ ہے، آپ کی بزرگی کو بیان کرنے کا مسئلہ ہے. تو ہم کہے کے لیے ہیں نحن
नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी पाकी बयान करते हैं, हम आपकी बड़ाई बयान करते हैं, हम आपकी बुजुर्गी बयान करते हैं। फरिश्तों ने एतराज किया कि आदम को पैदा करने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान को बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये दुनिया में जाएगा व यस्फिकु दिमा, और खून खराबा करेगा, लड़ेगा, मरेगा, झगड़ेगा, कत्ल गारत करी करेगा। क्या जरूरत है ऐसा इंसान बनाने की, क्या जरूरत है किसी ऐसे नाइब को बनाने की? आइए मैं जो बतलाना चाहता था उस पर गौर करिए कि इंसान का हाल ये है कि जो मिट्टी से बना, जो गुनाह भी कर सकता है, नेकी भी कर सकता है, और फरिश्ते का हाल ये है जो गुनाह नहीं कर सकता, जो सिर्फ नेकी करता है। लेकिन अल्लाह ने फिर भी फरिश्ते से कहा कि आदम, अभी थोड़ी देर पहले आपने इकरार किया था कि जिसको सजदा किया जाता है वो बड़ा होता है, किया था नहीं किया था अभी? जी जी। अब आप बताइए आदम बड़े कि फरिश्ते बड़े? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। किसका मकाम बड़ा है? आदम अलैहिस्सलाम को मसजूद बनाया, अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, और फरिश्तों को कहा गया कि तुम सजदा करो। फरिश्तों से सजदा करवाया गया और आदम को सजदा कराया गया। आपने अभी इकरार किया था कि जो सजदा जिसको किया जाता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि फरिश्तों के मुकाबले आदम का मकाम बड़ा है। और मैं इसे साबित करूंगा, खत्म होने वाला है। देखो एक इंसान वो है जिसको अल्लाह ने आंखों से महरूम कर दिया, दिखाई नहीं देता, नाबीना है। अगर वो किसी से ये कहे कि मेरी 60 साल की जिंदगी गुजर गई मियां, मेरे बराबर मुत्तकी नहीं मिलेगा कोई, इसलिए कि मैंने आज तक बदनजरी नहीं की। तो आप क्या कहोगे? तेरा कमाल क्या, तेरे पास आंखें ही नहीं है तो बदनजरी कहां से करेगा? भाई जिसे दिखाई नहीं देता तो बदनजरी कैसे कर लेगा? बदनजरी तो वो करेगा किसी को गलत निगाह से या सही निगाह से, तो वो देखेगा जो देख सकता हो। जिसे देखने की ताकत जिसके पास नहीं, वो क्या बदनजरी करेगा? लेकिन एक इंसान वो है जिसके पास आंखें हैं, दिखता है, बाजार में भी जाता है, कारोबार में भी लगता है, जरूरियात में भी लगा रहता है। वो अगर ये कहे कि मेरी 40 साल की जिंदगी गुजर गई, आज तक किसी नामहरम को नहीं देखा, आप ये बताइए कि नाबीना अगर ये कहे कि मैंने नामहरम को नहीं देखा, और आंख वाला ये कहे कि मैंने नामहरम को नहीं देखा, कमाल किसका है? ज्यादा कमाल किसका है? नाबीना का या बीना का? बीना का कमाल है कि वो देख सकता है फिर भी नहीं देखा। नाबीना का क्या कमाल है? वो तो देख ही नहीं सकता, तो क्या उसने नहीं देखा तो कौन सा कमाल? यही मामला है इंसान का और फरिश्ते का कि इंसान अगर गुनाह ना करे, इसका कमाल है, इसलिए कि गुनाह कर सकता था फिर भी नहीं किया। फरिश्ते का क्या कमाल है? उसने गुनाह नहीं किया, वो तो कर ही नहीं सकता, उसके अंदर तो अल्लाह ने ताकत नहीं रखी गुनाह की, उसके इख्तियार में नहीं है गुनाह। इसलिए इंसान का मकाम बड़ा है, आदम का मकाम बड़ा है। आइए मैं जहां से बात मैंने शुरू की थी वहीं चलता हूं। आदम अलैहिस्सलाम का यह बड़ा मकाम क्यों मिला और फरिश्तों से दर्जा बड़ा क्यों हो गया? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो नेमत अता की थी जिसको इल्म था। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जरा इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा हमें मालूम नहीं, ला इल्म लना, हमारे पास इल्म नहीं है, हम नहीं जानते इन चीजों का नाम, तो कैसे बताएं? ला इल्म लना, हम मालूमात से खाली हैं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा कि जरा इन चीजों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने फराफर गिना दिए। ये वो इल्म था जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का मकाम फरिश्तों से। दो बातें हो गई। इल्म का मकाम बड़ा है इसलिए कि अल्लाह ने सूरतुर रहमान में सबसे पहले जिक्र किया। इल्म का मकाम बड़ा है इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को जो मर्तबा मिला वो इल्म की बुनियाद पर मिला। तीसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले जनाब कारी मुतीउर रहमान साहब नात पढ़ रहे थे,
تو اس میں ایک مصرع حسن یوسف کے تعلق سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بڑا حسن و جمال تھا. ظاہر ہے ہم سب نے سنا ہے, ہم سب جانتے ہیں ان کا حسن و جمال. سورہ یوسف میں اس کے واقعات منقول ہیں باقاعدہ, لیکن ذرا غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا کی ہیں, یوسف علیہ السلام کو جو صفات دی ہیں, یوسف علیہ السلام کو جو کمالات دیے ہیں, ان میں سے میں دو کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک یوسف علیہ السلام کو حسن دیا, ایک یوسف علیہ السلام کو علم دیا. آئیے ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ حسن کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور علم کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. اللہ نے یوسف کو حسن دیا تھا, کیا ملا؟ بھائیوں نے حسد کرنا شروع کیا, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے محبوب بن گئے, ان کے دلارے بن گئے. یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بس گئی. بھائیوں کو حسد ہوا اور بھائیوں نے چالاکی سے, تدبیر سے, دھوکہ دے کر یوسف علیہ السلام کو ابا جی سے لیا, اجازت لی اور جنگل میں لے کر چلے گئے, وہاں کنویں میں لے جا کر ڈال دیا. یہ حسن کا انجام تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جانا. وہاں سے مصر کا ایک قافلہ گزرا, اس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور وہ یہاں سے لے کر روانہ ہو گیا مصر. دیکھا بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, بڑی قیمت میں بکے گا. مصر کے بازار میں لے گئے, وہاں جا کر بولی لگا دی, اللہ اکبر, یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ آگے چل کر اللہ کا نبی بننے والا ہے, اس پر اللہ کے احکام اترنے والے ہیں, یہ ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے والا ہے. لیکن اللہ نے مصر کے بازار میں اس کو بیچنے کے لیے لگا دیا اور وہ مصر کے بازار میں بک رہا ہے, بولی لگ رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, ہم اتنا دام دیں گے, ہم اتنی قیمت دیں گے. ایک سے ایک خریدار آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف کے پاس حسن ہی اتنا تھا, ایک سے ایک اعلیٰ درجے کا خریدار موجود ہے. یہ حسن کی بنیاد پر یوسف کو بازار میں بکنا پڑا. وہاں سے چلے گئے عزیز مصر کے گھر میں, عزیز مصر نے خرید لیا. وہاں یوسف کی دیوانی ہو گئی, عزیز کی بیوی, اور اس نے مختلف تدبیروں سے, مختلف چالوں سے ناپاک ارادے رکھے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ, ان حالات سے اچھا ہے کہ جیل کی سلاخوں میں چلا جاؤں. یوسف علیہ السلام کو جیل کے پیچھے جانا پڑا. یہ سارے کام کیوں ہوئے؟ حسن کی وجہ سے. لیکن یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے, ادھر لمبا عرصہ گزرا, بادشاہ نے خواب دیکھا اور اپنے درباریوں سے کہا, یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, مجھے اس کی تعبیر دے دو. درباریوں نے کہا کہ ہمارے پاس تعبیر نہیں ہے. قالوا اضغاث احلام, یہ تو بیکار خیالات ہیں اور حقیقت یہ ہے, وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اور ہم خواب کی تعبیر جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن انہی میں ایک بندہ تھا جو جیل میں رہ کر آیا تھا, جو جانتا تھا کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک انسان ہے جو بڑا پاکباز ہے, بڑا متقی ہے, بڑا دیندار ہے, بڑا اللہ والا ہے, جو خواب کی تعبیر بھی جانتا ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ اگر اجازت دو تو میں جیل میں جاؤں, وہاں سے خواب کی تعبیر لے آؤں. بادشاہ نے بھیج دیا, وہ خواب کی تعبیر لے آیا اور خواب کی تعبیر آ کر بادشاہ کو بتا دی. یہ خواب کی تعبیر کا بتانا یہ یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بنا ہے, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر کا علم تھا. اس علم کی بنیاد پر وہ جیل سے رہا ہو کر آ گئے. آ کر بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, اجعلنی علی خزائن الارض, اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, انی حفیظ علیم, میں اس لیے وزیر خزانہ بننا چاہتا ہوں کہ میں نگہبان بھی ہوں, اس کی حفاظت بھی کروں گا, اور میں علیم, جانکار بھی ہوں, علم. ارے سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تین باتیں ہو گئیں. علم کا مقام دیکھیے, اللہ نے سورۃ الرحمن میں سب سے پہلے علم کو ذکر کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کا مقام علم کی بنیاد پر بلند کیا, اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی اور یوسف علیہ السلام کو حکومت علم کی بنیاد.
صرف 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں آخری بات کیا, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری پیدائش کا حال کیا تھا. میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی اس طرف آتا ہوں. اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں. کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں سب کچھ جانتا تھا یا بہت کچھ جانتا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا. ہر انسان ناواقف دنیا میں آتا ہے, اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, وہ کچھ نہیں جانتا. اللہ کے کلام کی بلاغت دیکھیے, اللہ کے کلام کا انداز دیکھیے کہ اللہ نے ایک آیت میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. اللہ نے آیت کے پہلے حصے میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ نے تمہیں کان دیے, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی, اللہ نے تمہیں دل دیا. اب آپ غور کریے اللہ کے کلام کی اس آیت پر اور آپ توجہ دیجئے کہ آخر ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ پہلے حصے میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور دوسرے حصے میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں, تمہیں کان دیے ہیں, تمہیں دل دیا ہے. ان دونوں چیزوں کو ملائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شک اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو علم سے محروم تھے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہم کو دیے. آنکھیں اللہ نے دی, کان اللہ نے دیا, دل اللہ نے دیا, اور یہ پیغام دیا کہ تم دنیا میں آئے ہو جاہل ہونے کی حالت میں, تم دنیا میں آئے ہو لا علم ہونے کی حالت میں, لیکن ان آنکھوں کو استعمال کرو, علم حاصل کرو. ان کانوں کو استعمال کرو, علم حاصل کرو. آنکھوں سے دیکھ کر پڑھو اور اپنے دل کے اندر علم کی کرنیں روشن کرو. کانوں سے سن کر علم حاصل کرو اور اپنے دل کو علم سے منور کرو. اس آیت کا یہ پیغام ہے کہ ہم آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہمیں انشاءاللہ علم حاصل کرنا ہے, علم دین کو اپنے سینے سے لگانا ہے, علم دین سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا ہے, علم دین ان کے دل میں, ان کے دماغ میں اتارنا ہے. اور یہ سوچ کر, یہ سمجھ کر, اس اعتماد کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ جس اللہ نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو مرتبہ دیا, جس اللہ نے علم کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو حکومت دی, ہم بھی انشاءاللہ اسی علم کو حاصل کریں گے تاکہ اللہ ہمیں بھی سربلند فرمائے. ہم سب بلندیاں چاہتے ہیں, سب تمنائیں کرتے ہیں, سب آرزویں کرتے ہیں کہ ہمیں سربلندی ملے, ہمارا مقام بلند ہو, ہمارا درجہ بلند ہو, ہماری حیثیت بڑھ جائے. لیکن علم سے کورے رہتے ہیں, علم سے دور رہتے ہیں, علم سے غافل رہتے ہیں. دنیا کی آرزویں ہیں, دنیا کی تمنائیں ہیں, دنیا کی خواہشات ہیں, انہیں اپنے سینوں میں بسائے رہتے ہیں. اقبال کے اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ تمنائیں ضرور آپ کے دل میں ہونی چاہیے, لیکن علوم دنیا پر خاص توجہ نہیں, علوم دینیہ پر توجہ ہونی چاہیے. ان علوم پر ہونی چاہیے کہ جن علوم کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں بھی سربلندی مل سکتی ہے, آخرت میں بھی سربلندی مل سکتی ہے. اقبال نے کہا ہے تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی. جو تیری تقدیر میں لکھا گیا, بلندی لکھی ہے تو بلندی ملے گی, پستی لکھی ہے تو پستی ملے گی, اس میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, اپنے آپ کو بدل. دنیا کی خواہشات میں لگا ہوا ہے, دنیا کی تمناؤں میں لگا ہوا ہے, اصل علم سے غافل ہے, قرآن سے غافل ہے, حدیث سے غافل ہے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ 400 بدل جائے. تو اپنے اندر تبدیلی لا, تو انقلاب پیدا کر, تو اپنے نظام زندگی کو بدل, تو شریعت کے سانچے میں ڈھل, انشاءاللہ دنیا کا نظام بھی بدل جائے گا. دنیا کے بدلنے کی تمنا لیے بیٹھے اور خود شریعت پر آنے کو تیار نہیں.
تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔